بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم اسماء اشارات کے پانچویں اور چھٹی بات کو ذکر کرتے ہیں۔ پانچویں بات بیان اختلاف تھی اور چھٹی قواعد اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کے تثنیہ کے صیغوں میں معرب اور مبنی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اسماء اشارات یہ دو تثنیہ کے جو صیغے ہیں ذانی و ذینی و تھانی و تینی، یہ اسماء اشارات معرب ہے، اس لیے ان کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ذانی اور ذینی، تانی اور تینی، ان کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ذانی میں الف ساکن و نون مکسورہ کے ساتھ حالت رفع کے لیے، اسی طرح تانی بھی، اور ذینی و تینی میں یا ساکن ما قبل مفتوح و نون مکسورہ کے ساتھ حالت نصبی و جری کے لیے ہے۔ تو ان کے آخر کا مختلف ہونا ان کے معرب ہونے پر دلیل ہے، لہٰذا یہ جمہور حضرات فرماتے ہیں۔ جبکہ بعض نحات فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، اس لیے کہ ان میں شبہ افتقاری پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان صیغوں میں یعنی تثنیہ کے صیغوں میں، اسماء اشارات کے تثنیہ کے صیغوں میں شبہ افتقاری پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ حروف کے ساتھ شبہ افتقاری میں مشابہ ہے، تو اس لیے یہ مبنی ہے۔ پھر ان پر اعتراض آتا ہے کہ جب یہ مبنی ہے تو ان کا آخر کیوں مختلف ہوتا ہے؟ تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کا آخر مختلف نہیں ہوتا، بلکہ واضح نے وضع کرتے وقت تھانی اور زانی کو حالت الف کے ساتھ حالت رفعی کے لیے، اور ذینی اور تینی کو یا کے ساتھ حالت نصبی و جری کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، بلکہ واضح نے اسی طرح وضع کیا ہے حالت رفعی کے لیے الف کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری کے لیے یا کے ساتھ وضع کیا گیا ہے۔ پھر چھٹی بات ہے قواعد اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کے کچھ قواعد ہم ذکر کرتے ہیں۔ بطور فائدہ ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھار ہائے تنبیہ اور اسم اشارہ کے درمیان فاصلہ لایا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ کبھی ضمائر کے ساتھ، جیسے ہا انتم اولائی، تو یہاں ہا حرف تنبیہ اور اسم اشارہ کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہے ضمیر کے ساتھ، اور کبھی کبھی حرف جارہ کے ساتھ اس کے درمیان فاصلہ لایا جاتا ہے، جیسے ہاکذا۔ ہا حرف تنبیہ اور ذا اسم اشارہ ہے، ان دونوں کے درمیان کاف حرف جارہ کے ساتھ فاصلہ لایا گیا ہے، لیکن یہ ہکذا ترکیب میں کہذا کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ کہذا کا مشار الیہ بعد میں ذکر ہوتا ہے، اور ہکذا کا مشار الیہ بعد میں ذکر نہیں ہوتا۔ یعنی کہذا کا مشار الیہ اس کے بعد آتا ہے، اور ہکذا کا مشار الیہ اس سے پہلے ہوتا ہے، یعنی بعد میں نہیں ہوتا۔ ان هذا الطیر، ان هذا الطیر ہکذا، یعنی اس کا مشار الیہ بعد میں ذکر نہیں ہوتا، اور هذا کا مشار الیہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو ان حرف عروض مشبہ بالفعل، هذا الطیر موصوف صفت، اس کے لیے اسم، ہکذا اس کے لیے خبر بنے گا، متعلق ہوا ثابتن کے ساتھ، تو کیا متعلق بنتا ہے ان کا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ معرف باللام آ جائے، جیسے یہاں اس مثال میں آیا ہے، تو اس میں چار تراکیب جائز ہیں۔ پہلا کہ یہ موصوف صفت ہوگا، ہذا اسم اشارہ موصوف اور الطیر صفت۔ دوسرا کہ اسم اشارہ مبدل من ہو اور الطیر بدل۔ تیسرا ترکیب ہذا اسم اشارہ مبین اور الطیر یعنی اس کے بعد جو معرف باللام ہے عطف بیان۔ چوتھا ترکیب جو کہ ضعیف بھی ہے، ہذا اسم اشارہ مبتدا اور الطیر اس کے لیے خبر بنے گا۔ دوسرا فائدہ، اسم اشارہ پر جو ہائے تنبیہ، لام بعدی اور کاف حرف خطاب ہوتے ہیں، یہ نہ عامل بنتے ہیں نہ معمول، اور نہ ان کے الگ کوئی معنی ہے، سوائے قرب اور بعد کے ان کی الگ کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا ذاک یا ذالک یا ہذا، اس پر جو ہا حرف تنبیہ ہے یا جو لام بعدی ہے یا یہ دونوں جو حرف خطاب ہوتے ہیں، یہ نہ عامل بنتے ہیں
نہ معمول بنتے ہیں، نہ ان کا کوئی الگ معنی ہے سوائے قرب اور بعد کے۔ جب ہذا اس کے ساتھ لگا جائے حرف تنبیہ تو یہ قریب کے لیے آتا ہے، اور جب بغیر لام کے لیے کاف حرف خطاب آ جائے تو متوسط، جب لام کے ساتھ آ جائے لام بعدی تو یہ بعید کے لیے آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ لام بعدی اور ہاء حرف تنبیہ ایک اسم اشارہ پر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہاء حرف تنبیہ جو ہے یہ قرب پر دلالت کرتا ہے، یعنی قریب کے لیے آتا ہے، اور لام بعدی یہ بعید یعنی بعد پر دلالت کرتا ہے، بعید کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لام بعدی اور ہاء حرف تنبیہ یہ ایک اسم اشارہ پر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اسم اشارہ کا مشار الیہ، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ اعراب، تذکیر و تانیث، واحد، تثنیہ، جمع سب میں یکساں ہوتے ہیں، جیسے مبتدا و خبر ہے۔ اسی طرح کبھی عظمت مشار الیہ کی بنا پر اسم اشارہ بجائے قریب کے بعید کے لیے استعمال ہوگا، جیسے ذالک الکتاب قرآن مجید میں آتا ہے ذالک الکتاب، بجائے ھذا الکتاب کے ذالک الکتاب استعمال کیا ہے، یہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ عظیم کتاب، ترجمہ میں عظیم کا لفظ لایا جائے گا، یعنی یہ عظیم کتاب۔ یہاں ھذا الکتاب ہونا چاہیے، لیکن عظمت شان کے لیے معنی کیا مباحث میں آتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک اعتراض آتا ہے، مثلا ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہاں ذالکم کا مشار الیہ لفظ اللہ ہے، یہ بظاہر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مشار الیہ یعنی محسوس مدرک ہو، محسوس بالبصر یعنی مدرک ہو، اور ذات باری تعالیٰ نہ محسوس ہے نہ مدرک ہے، اس لیے بظاہر لفظ اللہ کا مشار الیہ بنانا درست نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشار الیہ دو قسم پر ہے، ایک ہے مشار الیہ حقیقی یعنی جو نظر آئے، دوسرا ہے مشار الیہ ادعائی، ادعائی یعنی جو نظر نہ آئے مگر بہت زیادہ واضح ہو۔ لہذا ذات باری تعالیٰ اس میں اشارہ سے براتر ہے اور ان کی طرف اشارہ حقیقی نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا یہ اس میں اشارہ ادعائی ہے اور یہ مجاز پر محمول ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔